اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے من یشاء جسے چاہتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ یعنی پیچھے اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ان کی باپ کے ساتھ، ان کی قوم کے ساتھ مکالمہ ذکر کیا، کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور کس طرح ان کے سامنے جو ان کا غلط موقف تھا اور اس کے غلط دلائل تھے اس کا رد کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے کی اور اس دعوت کی تعریف کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حجت دلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل پیش کیے اپنی قوم کو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حجت اور دلائل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کی تائید فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بلندی درجات کا ذکر فرمایا، ان کی شان اور مقام کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے یہ قربانیاں دیں تو پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدردانی کی، ان کو امام بنایا، ان کا مقام بلند کیا، ان کو انعامات دیے بہت زیادہ، ان کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے۔ پہلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں فرما بردار حکمت والا بیٹا عطا فرمایا، پھر اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے اور پوتے عطا کیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان سب کو ہم نے ہدایت دی۔ کوئی انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، یہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، اس کی ذاتی نیکی نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور ہدایت سے ہوتا ہے، اور یہ سراسر اللہ رب العالمین کا انسان پر احسان ہوتا ہے، اور انسان کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ کسی نیکی کو، کسی اچھی بات کو اپنا فخر قرار دینا اور اس کی نسبت اپنی طرف کرنا، یہ اللہ والے مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ دنیا داروں کا، اللہ کے وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے ان کا یہ کام ہے کہ انہیں کوئی مال و دولت ملتا ہے، کوئی اقتدار ملتا ہے، وہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، ہماری صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ جس طرح شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جب اللہ نے فرمایا تھا جب اللہ نے فرشتوں کو اور شیطان کو کہا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو ان سے بہتر ہوں، اور بہتری کی وجہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ سے پیدا ہونے والا مٹی سے پیدا ہونے والے کو سجدہ کیوں کرے۔ کتنی بھونڈی سی دلیل دی شیطان نے اللہ کی بات نہ ماننے کی، اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ۔ تو وہ یہی غور کر لیتا اپنی دلیل پر کہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میری بہتری کی دلیل یہ ہے کہ اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کی اس دلیل کے اندر ہی اس کا رد ہے کہ وہ جس اللہ نے اسے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور آدم کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر اور جنوں پر فوقیت دی، اس طرح شیطان نے اس فوقیت کو تسلیم نہ کیا، تو شیطان کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں، اور بہتری کی دلیل اس نے دی کہ اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آپ نے اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا ہی حکم تھا۔ اللہ نے ہی شیطان کو آگ سے پیدا کیا، جنوں کو، اور اللہ نے ہی آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ جس اللہ نے پیدا کیا تھا جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے، وہی اللہ حکم دے رہا تھا۔ تو یہاں آدم اور ابلیس کی کوئی ذاتی چپکلش نہیں تھی اور کوئی ذاتی مقابلہ نہیں تھا، یہ تو اللہ رب العالمین نے فضیلت دینی تھی جو فضیلت دی تھی، اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کسی کو کسی پر فضیلت دے تو اس فضیلت کی تمنا نہ کرو، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اب یہ اللہ کا حکم تھا، شیطان نے یہ دیکھنے کی بجائے، یہ غور کرنے کی بجائے
کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے اللہ کے حکم کے بالمقابل اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور آگے سے اپنی بھونڈی دلیل پیش کر رہا ہے۔ تو قارون نے کہا، جب اللہ نے فرمایا اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے تو اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کے ویسے نیکی کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کر۔ تو وہ کہنے لگا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي، وہ کہنے لگا مجھے تو یہ سارا مال اور یہ ساری نعمتیں تو میرے علم کی وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے ملی ہیں۔ تو یہ جو انسان مال و دولت کی، اقتدار کی، نیکی کی، ہدایت کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کی نسبت اپنی صلاحیتوں کی بنا پر کرے، اپنی محنت کی طرف اس کی نسبت کرے، یا وہ دینداری کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرے، تو یہ تکبر ہے، اور دین کا تکبر تو دنیا کے تکبر سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی نیک ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فوراً حضرت ابراہیم کو، اپنے باپ کو کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا کمال یہ ہے کہ میں صبر کروں گا اور اس صبر کی نسبت اپنی طرف کی، بلکہ انشاء اللہ کہا، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کے فضل و کرم سے میں صبر کروں گا۔ تو یہ نبیوں کا، نیک لوگوں کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ ہر چیز کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرتے ہیں، اور یہی کام جنتی جنت میں جا کر کریں گے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرما دے، تو وہ جنتی وہاں جا کر اللہ کی تعریف کریں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اس جنت کی طرف ہدایت کی، جس نے اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ وما کنا لنہتدی، ہم جنت میں نہیں جا سکتے تھے، ہم جنت کے لیے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے۔ تو انسان کا، اللہ والوں کا، نبیوں کا یہ طریقہ کار ہے جو اللہ نے سکھایا کہ وہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، اور پھر اللہ نے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ میں کل کی تفصیل سے بحث کر چکا ہوں کہ یہاں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہاں ومن ذریتہ سے حضرت ابراہیم کی اولاد مراد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مراد ہے؟ تفصیل سے کل یہ بحث ہو گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو، اور صرف نوح علیہ السلام کو، ان سے پہلے ہی ہم نے صرف ان کو ہدایت نہیں دی، بلکہ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو، جن 18 انبیاء کا ذکر ہوا ہے ان آیات میں، ان سب کو بھی ہم نے ہدایت دی۔ اور پھر صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد، ان کی اولادیں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سو کو ہم نے ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 88 میں، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادی، اللہ ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ تو کوئی شخص نیکی کر کے یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے، کسی شخص کا کوئی کمال نہیں ہے، کہ اللہ کی توفیق سے کسی نے نیکی کی ہے، تو ایک انسان کو نیکی کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نیکی کروں، ورنہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو انسان تو اتنا کمزور ہے کہ انسان نیکی بھی نہیں کر سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سب شرک کر لیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، البتہ ضائع ہو جائے ان سے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ عمل کرتے تھے۔ اب دیکھیے کتنی عظیم جملہ ہے، کتنی عظیم آیت ہے، کتنا عظیم آیت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں شرک کی مذمت بیان فرما رہے ہیں کہ شرک اتنا منحوس عمل ہے، اتنا منحوس عمل ہے کہ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں
کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام جو تمام انسانیت سے، تمام انسانوں سے افضل ہیں، اتنے افضل ہونے کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، جو ایک تو عمومی طور پر انبیاء تمام انسانوں سے افضل ہیں، پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ انبیاء میں کچھ نبی ہوتے ہیں اور کچھ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہوتے ہیں. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو جو رسول ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں. پھر یہ جو رسول ہیں ان کی تعداد بھی بعض احادیث جن میں اگرچہ وہ ضعف بھی ہے ان سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر ہے اور رسولوں کی تعداد کوئی 300 کے قریب، واللہ تعالی عالم. تو یہ جو رسول ہیں ان رسولوں میں بھی بعض سے زیادہ افضل ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اور ان میں سے اولو العزم رسول فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، وہ تو بہت تھوڑے ہیں، وہ 5 ہیں. قرآن کریم کی 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان 5 انبیاء کرام علیہ السلام کو اکٹھا ذکر فرمایا ہے. پھر ان 5 میں بھی سب سے افضل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو تمام انسانیت، تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام تمام رسولوں کے بھی سردار ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں. تو ان 18 انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ نے صرف عام نبیوں کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے ان نبیوں میں رسولوں کا بھی ذکر فرمایا، اور جو ان رسولوں میں سے بھی افضل ترین رسول ہیں اور جو اولو العزم رسول ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، یہ اولو العزم 5 رسولوں میں شامل ہیں. یہ دونوں سیدنا ابراہیم اور سیدنا نوح علیہ السلام اجمعین. تمام رسولوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے درود اور رحمتیں ہوں. تو اللہ ان جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام، رسول عظام، اور ان میں سے بھی جو افضل ترین رسول ہیں ان کا ذکر کر کے بھی، ان 18 انبیاء اور رسول کا ذکر کر کے، اور ان کے وہ باپ دادا اور ان کی وہ اولادیں اور وہ ان کے بہن بھائی جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں چن لیا تھا اور ہم نے انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی تھی، ان سب کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی شرک کر لیں تو شرک اتنا منحوس عمل ہے کہ ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں. یعنی جو شخص شرک کرتا ہے تو وہ شرک کر کے وہ اپنے سارے نیک اعمال برباد کر بیٹھتا ہے. پہاڑوں جیسے نیک اعمال ہوں، نبیوں جیسے اعمال ہوں، وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں. اصل میں نبی سے شرک سرزد نہیں ہوتا. تو پھر اللہ رب العالمین نے نبیوں کے بارے میں شرک کا ذکر کیوں کیا شرط کے انداز میں؟ تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے خطاب نبیوں کو ہے کہ اگر یہ نبی اور یہ نبیوں کے اہل بیت جنہیں اللہ نے چن لیا تھا، اگر یہ سب بھی شرک کر لیں تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں. نبیوں سے تو شرک کا صدور ممکن نہیں ہے. اگر اللہ معاف کرے کوئی دور کا بھی امکان ہوتا ہے، اللہ اسے نبوت کے لیے چنتے کیسے؟ اللہ سے بڑھ کر علیم اور حکیم کون ہے؟ غیب جاننے والا، مستقبل کی بات جاننے والا، حکمت والا. تو اللہ رب العالمین نے کیا چیک کیے بغیر، دلوں کا امتحان لیے بغیر ہی اللہ نے نبوت دے دی؟ نبیوں سے تو شرک کا صدور ممکن نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کا ذکر کیوں فرما رہے ہیں؟ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ عام لوگوں کو، امتیوں کو بتانا مقصود ہے کہ شرک اتنا منحوس عمل ہے کہ نبی جن سے شرک کا صدور ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یعنی شرک کی نحوست بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نبیوں سے بھی یہ سرزد ہو جائے جو ہونا نہیں ہے، اگر ان سے بھی ہو جائے، ان کے بڑے بڑے اعمال بھی ضائع ہو جائیں. یہ اتنا منحوس عمل ہے. تو پھر اگر ایک امتی شرک کرے تو پھر اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا اور اللہ کا اس پر کتنا غضب ہوگا. تو یہ شرک کی نحوست سے لوگوں کو ڈرانا مقصود ہے کہ شرک اتنا منحوس عمل ہے، اتنا منحوس عمل ہے شرک کہ اگر ایک انسان توبہ نہ کرے شرک سے تو اللہ اسے معاف کریں گے ہی نہیں. اللہ نے قرآن کریم میں صراحت سے کئی آیات میں فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. شرک کے علاوہ اللہ جو چاہیں معاف کر دیں. یہاں معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہو اور وہ توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو، ورنہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے
تو پھر تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تمام صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام جو ہیں وہ اسلام لانے سے پہلے وہ جاہلیت میں شرک میں مبتلا تھے۔ جب وہ اسلام لائے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اسلام اور توبہ اور ہجرت یہ وہ عظیم اعمال ہیں جو تمام گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے شرک بھی معاف کر دیے۔ اگر شرک اتنا منحوس عمل ہے کہ اگر کوئی شرک کرے اور توبہ نہ کرے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ اسے اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے اللہ اس پہ جنت حرام کر دیتے ہیں، وہ جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے لوگوں کا، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو شرک اتنا منحوس عمل ہے کہ اگر یہ 18 انبیاء کرام علیہم السلام جن کا پیچھے ذکر ہوا اور ان کے آباء و اجداد جنہیں اللہ نے چن لیا اور جنہیں اللہ نے ہدایت دی، ان کے اہل بیت، اگر ان سے بھی یہ منحوس عمل سرزد ہو جائے جس کا امکان نہیں ہے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ دیکھیے یہاں کتنے انبیاء کا ذکر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تو پیچھے سے ذکر آ رہا ہے، تو نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 2 اسحاق، یعقوب 3 ہو گئے، پھر نوح 4، پھر داؤد 5، 6، 7، 8، 9، 10، حضرت ہارون تک 10 کا ذکر ہوا، پھر 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، یہ 18 انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ کے رسولوں کا، جلیل القدر رسولوں کا یہاں ذکر ہے، اور پھر آگے ان کے اہل بیت کا ذکر ہے، آباء و اجداد کا، اولادوں کا، بھائیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ نے چن لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے برگزیدہ ہونے کے باوجود اگر یہ شرک میں مبتلا ہو جائیں تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، والعیاذ باللہ۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ زمر میں تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام انسانوں کے، تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں، بلکہ آپ تمام انبیاء اور رسول کے بھی سردار ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اگر بالفرض صرف امت کو سمجھانے کے لیے اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو اللہ آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر دے گا اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ سورہ زمر آیت نمبر 64 65، اللہ فرماتے ہیں قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ کیا تم مجھے کہتے ہو؟ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے تھے کہ آپ نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، آپ دوبارہ ہمارے دین میں پلٹ آئیں، دوبارہ آپ لات منات عزا کی عبادت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا آپ اعلان کریں، کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کروں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہل لوگو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، پہلے رسولوں کی طرف بھی، اے نبی آپ کی طرف بھی یہ وحی کی گئی، اور جو آپ سے پہلے رسول تھے علیہم السلام اجمعین ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی، لئن اشرکت، البتہ اگر تو نے شرک کیا، لیحبطن عملک، البتہ ضرور ضائع ہو جائیں گے تیرے اعمال، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ ضرور تو ہو جائے گا من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بتائی گئی کہ شرک اتنا منحوس عمل ہے کہ اگر یہ آپ سے سرزد ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، شرک کا صدور ہونا ممکن نہیں ہے، صرف امتیوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ شرک کتنا منحوس عمل ہے، کہ اگر یہ آپ سے بھی سرزد ہو جائے آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی آپ عبادت کریں اور آپ شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں۔ تو سب سے بڑا شکر اللہ کی نعمتوں کا کیا ہے؟ توحید۔ تو یہ شرک اتنا منحوس عمل ہے، اتنا منحوس عمل ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آج شیطان نے ہمیں کیا وسوسہ ڈالا ہے، شیطان نے ہمیں کتنا بے خوف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتوں کی بشارت ملی انہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم بھی جنت کی بشارت دی اصحاب بدر کو، اور پھر ان میں سے کئی ایسے صحابہ کرام ہیں جنہیں انفرادی طور پر نام لے کر باقاعدہ جنت کی بشارت ملی۔
ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ، باقاعدہ نام لے لے کر بھی جنت کی بشارت ملی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ جنت کی بشارت ملی، اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ لیکن آج شیطان نے مسلمانوں کو کیا وسوسہ ڈالا کہ ایک مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا، ایک مسلمان سے شرک کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی شیطان نے ہمیں اتنا بے خوف کر دیا ہے گناہوں سے کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کلمہ پڑھ کے میں مشرک نہیں ہو سکتا، اب مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو نیکی کا اور یہ جو تقویٰ کا تکبر جو شیطان نے ہمارے اندر پیدا کر دیا ہے، اس سے بڑا تکبر اور کیا ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو اور سورہ زمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اتنا منحوس عمل ہے کہ اگر یہ آپ سے بھی سرزد ہو جائے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے آباء و اجداد، ان کے اہل بیت، ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اتنا منحوس عمل ہے، شرک کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا ذکر فرمایا، اور ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک مسلمان سے تو شرک کا صدور ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے بارے میں ان سے بڑا موحد کون ہوگا، جن کا جہاں بھی قرآن میں ذکر آتا ہے تو ساتھ ابراہیم حنیفہ آتا ہے، اور ساتھ ولم یکن من المشرکین بھی آتا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفہ ولم یکن من المشرکین وما کان من المشرکین۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بار بار یہ ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وہ توحید کے امام تھے۔ یہ دیکھیے ابراہیم کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ حنیف کا ذکر ہے وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حنیف کا ذکر ہے ولم یکن من المشرکین، ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا آپ سمجھیے ایک نمونہ ہیں، ایک رمز ہیں توحید کی، سراپا توحید ہے، جن سے شرک کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، اور کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اور میں ذکر کر چکا ہوں کل آپ کے سامنے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے سورج اور چاند ستارے کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، وہ بھی انہوں نے اپنی قوم کو واعظ کرتے ہوئے سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی شرک نہیں کیا، نبوت سے پہلے بھی شرک نہیں کیا۔ تو وہ دیکھیے اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وَجْنُبْنِي اور بچا مجھے، وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یعنی وہ نبی، وہ جلیل القدر پیغمبر اور رسول، علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے افضل رسول ہیں تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ تفصیل انشاءاللہ آئے گی جب میں اولو العزم رسولوں کی بات کروں گا، جب ہم آیت پڑھیں گے آیت کریمہ، جس آیت کریمہ میں 5 اولو العزم رسولوں کا ذکر ہے تو میں ترتیب بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا ایک علامت ہے توحید کی، جو سراپا توحید ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ بے خوف نہیں تھے، وہ اس وسوسے کا شکار نہیں تھے کہ شرک سرزد نہیں ہو سکتا، حالانکہ نبیوں سے واقعی ہی شرک سرزد نہیں ہوتا، صرف امت کو بتانے کے لیے شرک اتنا منحوس عمل ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچانا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کون مسلمان ہے اس آیت کریمہ کو دیکھ کر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، کون مسلمان ہے جو کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا شیطان ہمارے ساتھ نہیں لگا؟ شیطان کیا ہمیں نہیں بہکا سکتا؟ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شیطان کو بھی پتہ ہے، شرک اللہ کے ساتھ، چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے وہ شرک اصغر ہو۔ تو ہر انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہیں ایمان لاتے اکثر لوگ اللہ پر، الا مگر وہم مشرکون، وہ مشرک ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے کرتے مسلمان ہوتے ہوتے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو۔ اتنی واضح آیات ہیں، پھر ہم کہیں کہ نہیں جی ایک مسلمان
ایمان لانے کے بعد اس سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، حدیث نمبر 7116، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس علی ذی الخلصہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوس قبیلے کی عورتیں وہ ذی الخلصہ بت جو ہیں وہ اس کا طواف نہ کریں۔ علیات ویسے پشت کو کہتے ہیں، پیٹھ کو، مراد یہ ہے کہ دوس قبیلے کی عورتوں کی پیٹھیں وہ ذو الخلصہ نامی بت کے ارد گرد حرکت کریں۔ بامحاورہ معنی یہ ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی قرب قیامت دوس قبیلے کی عورتیں دوبارہ ذی الخلصہ نامی بت کی عبادت کریں گی، دوبارہ اس کا طواف کریں گی، دوبارہ ذو الخلصہ نامی بت کے پاس آئیں گی، اور وہی جاہلیت کے کام جو جاہلیت میں مشرکین ذی الخلصہ نامی بت کے ساتھ کرتے تھے، وہی کام قرب قیامت دوس قبیلے کی عورتیں یہ کام کریں گی۔ اور ذو الخلصہ کیا ہے؟ یہ وہ بت ہے دوس قبیلے کا، جاہلیت میں جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ قرب قیامت لوگ دوبارہ بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے، یعنی مسلمان دوبارہ بتوں کی عبادت کی طرف چلے جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے آج اس کی کتنی واضح مثالیں موجود ہیں کہ اللہ معاف کرے، عرب ممالک جو ہیں وہ غیر مسلموں کو ان کے معبد اور معبد خانے بنا کر دے رہے ہیں، اور ہمارے ہاں پاکستان میں اسلام آباد میں جو اسلام کے نام پر جس شہر کا نام ہے، وہاں باقاعدہ معبد خانے جو ہیں وہ بت گھر جو ہیں بت کودے وہ باقاعدہ اپنے خرچے سے تعمیر کر کے دیے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ کہنا کہ ایک مسلمان تو مسلمان ہونے کے بعد شرک میں مبتلا ہی نہیں ہو سکتا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں تم پہ شرک سے نہیں فلاں چیز سے ڈرتا ہوں، یہ ایک انداز ہے کسی چیز کی مذمت کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ اس طرح بعض احادیث میں ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے، وہاں مال کی مذمت بیان فرمائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس امت کے لوگ مال کے علاوہ دوسرے فتنوں میں، شرک میں اور ریاکاری میں اور قتل و غارت میں اور فتنوں میں، دیگر فتنوں میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ بعض احادیث مبارکہ میں مردوں کے لیے عورتوں کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب مال فتنہ نہیں ہے۔ اصل میں بعض احادیث میں کسی ایک چیز کو ہائی لائٹ بعض دفعہ کیا جاتا ہے اس انداز سے، تو تمام احادیث کو، تمام آیات کو مد نظر رکھ کر معنی کیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا وسوسہ ہے کہ ایک مسلمان بے خوف ہو جائے کہ مجھ سے تو شرک ہو ہی نہیں سکتا، مجھ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر وہ علی الاعلان شرک کرے، ریاکاری کرے، اور وہ مطمئن ہو کہ مجھ سے تو یہ چیزیں سرزد ہی نہیں ہو سکتی، ایک مسلمان تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اگر تم سے یہ سرزد ہو جائے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تو یہ اتنا منحوس عمل ہے شرک۔ تو شرک سے ہر وقت اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہم شرک اکبر، شرک اصغر میں مبتلا تو نہیں ہو رہے، کہ آج ایسے لوگ نہیں ہیں جو قبروں کے پاس جا کر قبروں پہ سجدے کرتے ہیں۔ ہم سب نے دیکھا ہے، ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ بکھری پڑی ہیں، کہ آج ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو باقاعدہ جس طرح طواف ہوتا ہے خانہ کعبہ کا اس طرح قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ کیا آج ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنے پیر و فقیروں کو سجدہ کرتے ہیں؟ کیا آج ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنے پیر و فقیروں سے، اپنے بزرگوں سے وہ اس طرح مانگتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین سے مانگا جاتا ہے؟ کیا آج ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنے پیر و فقیروں کو اور نیک لوگوں کو وہ ان کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ کیا آج ایسے لوگ نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد؟ جو اللہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو زمین و آسمان کا وارث قرار دیتے ہیں، اللہ نبی وارث اور اس قسم کی چیزیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ کرام آپ کی کتنی تعظیم کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک دفعہ ایک صحابی نے یہ کہہ دیا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑتے تھے. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کہ اے میرے صحابی کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تم کہو جو اللہ اکیلا چاہے. اور ہم آج کہیں کہ شرک ہو نہیں سکتا مسلمان سے. یہ تو کتنا بڑا وسوسہ ہے شیطان کا، کہ شیطان نے بے خوف کر دیا ہے ایک مسلمان کو. اللہ معاف کرے. مسلمان ہر قسم کا شرک گناہ کر رہا ہے اور وہ مطمئن ہے کہ جی شرک ہو ہی نہیں سکتا. ہر انسان کو ڈرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا سکھائی تھی شرک سے بچنے کے لیے، کہ وہ دعا کریں اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک ونحن نعلم. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطاب کیا تو آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچو، فإنہ اخفی من دبیب النمل، یہ شرک تو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے. یعنی جیسا چونٹی چلتی ہے، چونٹی کی چلنے کی چاپ ہمیں سنائی نہیں دیتی، اس طرح یہ شرک جو ہے یہ جو ہے وہ چونٹی کی چال کی طرح ہمیں آواز نہیں آتی اور وہ دبے پاؤں ہمارے اندر گھس جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا. آپ نے صحابہ کرام کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو اس شرک سے بچو، یہ تو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے. فقال له من شاء اللہ ان یقول، تو نبی تو کہا، عرض کیا جسے اللہ نے چاہا کہ وہ عرض کرے. یعنی صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا وکیف نتقیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے شرک سے بچیں؟ وہو اخفی من دبیب النمل، حالانکہ وہ تو چونٹی کی چال سے بھی جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وہ زیادہ مخفی ہے، اگر وہ اتنے دبے پاؤں گھس جاتا ہے ہم بچیں کیسے اس سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا سکھائی کہ شرک سے بچنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلمہ، کہ یہ دعا کیا کرو اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شریک بنائیں کسی کو اور ہم جانتے ہوں، ہم جانتے بوجھتے آپ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیں، اے اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. ونستغفرک لما لا نعلم، اور اے اللہ ہم اس سے بھی بخشش مانگتے ہیں آپ سے اس چیز سے جس کو ہم نہیں جانتے. یعنی اے اللہ تعالیٰ ہم جانتے بوجھتے شرک سے بھی آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اور اے اللہ تعالیٰ ہم اس سے بھی آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم لا علمی میں شرک میں مبتلا ہو جائیں، ہم جانتے بوجھتے یا لا علمی میں دیگر گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. تو بہت جامع دعا ہے. یہ دعا پڑھ کر انسان دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے شرک سے دور کر دے. لیکن یہ انسان دعا تب کرے گا جب اس کے دل میں یہ حساسیت پیدا ہوگی، احساس پیدا ہوگا کہ کہیں میں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں. صحابہ کرام کے اندر یہ حساسیت تھی. امکان نہیں تھا کہ صحابہ کرام شرک میں مبتلا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا تو وہ ڈرے اور انہوں نے آپ سے دعا سیکھی. رات سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھیں. سورہ کافرون پڑھنے سے انسان شرک سے دور رہتا ہے. اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، بار بار اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم سب سے بڑے گناہ شرک میں مبتلا تو نہیں ہو رہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ایک انسان کو پتہ نہیں لگتا انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر نبیوں سے بھی یہ چیز سرزد ہو جائے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے انہیں کتاب دی تھی اور ہم نے انہیں دانائی دی تھی اور ہم نے انہیں نبوت دی تھی. حکم سے مراد دانائی لی جا سکتی ہے، یہ حکم سے مراد حکم یعنی شریعت بھی مراد لی جا سکتی ہے. جیسے یہاں جلندھری صاحب نے حکم بریکٹ میں شریعت لکھا ہے. یہی وہ لوگ ہیں، یہ انبیاء کرام علیہم السلام جن کے پیچھے ذکر ہوا کہ جلیل القدر پیغمبر، انہیں ہم نے کتاب بھی دی تھی اور انہیں ہم نے شریعت بھی دی تھی اور نبوت بھی دی تھی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، بس اگر کفر کریں بہا ساتھ اس کے، ہؤلاء یہ لوگ یعنی قریش مکہ، فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، بس ہم نے سپرد کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ ایسی قوم کو، ہم نے ایسی قوم مقرر کی ہے لیسوا بها بکافرین، جو ان کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہیں. اگر ان ہدایت کی باتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اللہ کی وحی کا، اللہ کی شریعت کا،
اللہ کے احکامات کا، اگر یہ لوگ کفر کریں، یہ لوگوں سے مراد قریش مکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت پیش کرتے ہیں، کفار آپ کی دعوت نہیں مانتے، تو اگر کفار قریش مکہ انکار کر رہے ہیں ان باتوں کا، تو ہم نے ایسی قوم بھی پیدا کی ہے کہ جو ان باتوں کا انکار نہیں کرتے۔ اگر یہ کفار چاہے وہ تعداد میں زیادہ کیوں نہیں ہیں، اگر وہ ان باتوں کو نہ مانیں، تو ہم نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو اس کے ساتھ کافر نہیں ہیں، جو ان کو مانتے ہیں، جو ان پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، مہاجرین، انصار، بعد میں آنے والے مسلمان، ہم جیسے نکارہ، ہم جیسے لوگ جو ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش مکہ وہ کفر کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، آج کے دور میں کفار ایمان نہیں لاتے، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں چاہے یہ زیادہ کیوں نہیں ہیں، تو ہم نے ایسی قوم بھی پیدا کی ہے، ایسے ہم نے نیک بخت بھی پیدا کیے ہیں جو ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے، جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سر دھڑ کی اور وہ جان کی بازی لگانے کو تیار ہوتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی۔ فبہداہ مقتدی، بس ساتھ ان کی ہدایت کی آپ پیروی کریں، بس ان کی ہدایت کی آپ بھی پیروی کریں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے ذکر ہوا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کو اللہ نے ہدایت دی تھی، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں، یعنی آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانے انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانے انبیاء کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر اللہ نے جو آپ پر وحی نازل کی ہے تو آپ اپنی اوپر اترنے والی وحی کے مکلف ہیں کہ آپ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی پیروی کریں گے، حالانکہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ نے کیا شریعت اتاری تھی، اس کی کیا تفصیلات تھیں، بعض باتوں کا ہمیں پتہ ہے قرآن و سنت سے، لیکن ہر بات کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کی پیروی کریں یا پرانے انبیاء کرام علیہم السلام کی پیروی کریں، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سب کو اللہ نے ہدایت دی تھی، ان انبیاء کرام علیہم السلام کو، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان نبیوں کی ہدایت کی آپ پیروی کریں۔ اس سے مراد یہ ہے یہاں توحید کا ذکر ہو رہا ہے، شرک کا رد ہو رہا ہے۔ پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ہے اور شرک سے بچنے کی ان کو واعظ اور نصیحت اور دلائل دیے ہیں۔ تو مراد اصل میں یہ ہے کہ یہ سب ہدایت یافتہ تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان انبیاء کرام علیہم السلام کی ہی نقش قدم کی پیروی کریں، آپ ان کے نقش قدم پر چلیں۔ کن باتوں میں؟ یعنی توحید وغیرہ کے معاملات میں، یہ سب موحد تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا لب لباب، دعوت کی ابتدا، دعوت کی انتہا اور دعوت کا خلاصہ و توحید تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ انبیاء آیت نمبر 25، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کو وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو، یعنی صرف میری عبادت کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی اللہ نے حکم دیا ہر نبی کو، نبی سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے، ہر رسول کو اللہ نے یہی وحی کی۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا وحی کا خلاصہ توحید تھا، لا الہ الا اللہ تھا، اور اسی بات کی دعوت انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوم کو دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور اس رسول کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے یعنی شرک سے بچو۔ یہ ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ تھا۔ ہر نبی کی دعوت کی ابتدا ہی توحید سے ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت کی ابتدا کی ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ سیدنا معاذ بن جبل کو بھیجا یمن میں تو فرمایا کہ اے معاذ، سب سے پہلے جو تم نے انہیں دعوت دینی ہے
فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب سے پہلے جو آپ نے انہیں اہل یمن کو دعوت دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی دعوت دینی ہے. تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوت کا خلاصہ ہے وہ توحید ہے، اور یہاں توحید کی بات ہو رہی ہے، شرک کے رد کی بات ہو رہی ہے. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، ان سب انبیاء کرام اور رسولوں کو علیہ السلام اجمعین اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں، آپ ان کے نقش قدم پر چلیں. کن باتوں میں؟ یعنی توحید کے معاملات میں جو انہوں نے توحید کا عملی نمونہ، زبردست نمونہ پیش کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے. صراحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. فتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی پیروی کریں. وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، وہ یک طرفہ تھے. ملت ابراہیمی سے مراد بھی توحید ہے، اور توحید کے علاوہ وہ چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں، جو چیزیں ان انبیاء کے دین میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی اس میں مشترک ہیں. اصل میں یہ بات یاد رکھیے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہو تو وہ دین جو ہے وہ ایک ہی ہے. اس دین کا نام دین اسلام ہے. تو دین اسلام جو ہے یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ہے، دین اسلام. تو ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، میری عبادت کرو. سورہ انبیاء میں اور دیگر کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بہت سارے انبیاء کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ جو سب انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یہ سب ایک ہی امت ہیں اور میں تم سب کا رب ہوں، میری عبادت کرو. تو پتہ لگا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا، ایک ہی دعوت تھی ان کی توحید کی، اور دیگر جو انہوں نے دعوت پیش کی تو وہ دعوت جو ہے وہ ایک جیسی تھی. تو حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جا سکتا. تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک ہی دین تھا. اس ایک ہی دین کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے دین میں توحید ہو یا موٹے موٹے احکامات ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچ بولنا، انصاف کرنا، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا اور اس قسم کی چیزیں، موٹی موٹی چیزیں ایک تھیں. تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے. اس کو حدیث میں اس طرح تعبیر کیا گیا ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا، شریعتیں مختلف تھیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. تو جو اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد یا تو توحید وغیرہ کے معاملات میں جو مشترکہ ہیں، یا وہ معاملات ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے دین میں موٹے موٹے احکامات جو ایک جیسے تھے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے دین میں تھا، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین اسلامی تھا. موٹے موٹے احکامات ایک ہی تھے. نماز کی رکعتوں کا فرق ہو سکتا ہے، نماز کے اوقات کا فرق ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کی نصاب کا فرق ہو سکتا ہے، روزوں کس دن کے روزے رکھنے ہیں اس کا فرق ہو سکتا ہے. تو لیکن اصل چیز انبیاء کرام علیہ السلام کے دین میں موجود تھی، مشترک چیزیں. تو اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایت کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، یا تو اس سے مراد توحید ہے یا اس سے مراد وہ احکامات ہیں جو دین اسلام کے موٹے موٹے احکامات ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں مشترک تھے، یا اس سے مراد وہ احکامات ہیں کہ جن احکامات کی تائید شریعت محمدی سے بھی علی صاحب صلاۃ والسلام سے ہوتی ہے. کچھ ایسے احکامات بھی ہیں پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں کہ وہ ہماری شریعت نے ان کو منسوخ کر دیا، اس کی پیروی کا حکم نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، نہ اس کی پیروی کا حکم ہم مسلمانوں کو ہے. ہاں، توحید والے معاملات یا وہ احکامات جو پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کے دین میں، ان کی شریعتوں میں اور شریعت محمدیہ میں مشترک ہیں، وہ احکامات اور وہ احکامات کہ قرآن بھی ان احکامات کی تائید کرتا ہے، حدیث بھی ان احکامات کی تائید کرتی ہے، ان احکامات
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند تھے اور آپ کے امتی ہونے کے حوالے سے ہم بھی پابند ہیں. اور باقاعدہ اصول فقہ کے اندر ایک پوری ایک بحث ہے شرع من قبلنا، کہ پرانی شریعت کہ ہم کس حد تک پابند ہیں. تو اس کی بنیادی دلیل یہی ہے. تو ہم توحید میں اور مشترکہ چیزوں میں اور وہ چیزیں جس کی قرآن و سنت تائید کرتے ہیں ان میں ہم اپنی شریعت کے ساتھ ساتھ پرانے انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی شریعتوں کے پابند ہیں. لیکن اب کچھ چیزیں مثلا سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف علیہم السلام، ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو سیدنا یعقوب نے بھی سجدہ کیا اور ان کے بھائیوں نے بھی، حضرت یوسف کے بھائیوں نے بھی سجدہ کیا. لیکن ہماری شریعت میں سے یہ سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح جائز تھا. یہ نہیں کہ ایک بہن فوت ہو تو دوسری بہن سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری شریعت میں 2 بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی بہن سے شادی کر سکتا تھا، کیونکہ سب بہن بھائی تھے، حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد تھے. لیکن ہر دفعہ جوڑا پیدا ہوتا تھا، تو ایک جوڑا وہ لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے. ہر دفعہ وہ لڑکا لڑکی جو جڑواں پیدا ہوتے تھے وہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے تھے. لیکن وہ جوڑے جو مختلف اوقات میں پیدا ہوتے تھے ان میں سے ایک لڑکا دوسرے جوڑے کی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، دوسرے جوڑے کا لڑکا پہلے جوڑے کی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، اور اسی طرح نسل انسانی آگے چلی. بہن بھائیوں میں بھی اب اس میں شادیاں ہوئیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں، لیکن بعد کی شریعتوں میں یہ چیز جائز نہیں ہے. تو ان چیزوں میں پرانے انبیاء کرام علیہم السلام کی پیروی ہوگی جو توحید سے متعلقہ ہیں، یا جو مشترکہ چیزیں ہیں، یا وہ چیزیں کہ شریعت محمدیہ سے جس کی تائید ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پچھلی شریعتوں کی تائید بھی کرتی ہے، تصدیق بھی کرتی ہے، پچھلی شریعتوں پر نگران بھی ہے، اور مہیمن علیہ، اور پچھلی شریعتوں کی بہت ساری چیزوں کو منسوخ بھی کرتی ہے. تو جن کو نسخ کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے، ان چیزوں کے پابند نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ ہم لوگ پابند ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے میں نہیں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر، اس دعوت و تبلیغ پر، اجرا کسی اجر کا. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. یہ قرآن جو ہے یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. تمام جہان والوں کو اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے. لوگوں کو قرآن کے ذریعے دعوت دینی چاہیے. قرآن سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی. لوگوں کو جبر نہیں کیا جا سکتا، جبراً مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. لوگوں کو نصیحت کی جائے گی. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کیجئے اس قرآن کے ساتھ، آپ نصیحت کرنے والے ہیں. آپ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں. الا من تولی وکفر، ہاں جو پھر جائے گا اور کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اسے بہت بڑا عذاب دیں گے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے ڈرائیے جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے. تو قرآن سے بڑی نصیحت اور کوئی نہیں ہے. کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس نصیحت کو پکڑے، کوئی جبر نہیں ہے. تو نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. چلیں اتنا ہی کافی ہے. اگلی آیت کریمہ لمبی ہے، اسی پر بس کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی آیت کریمہ کو کل پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.